السلام علیکم خواتین و حضرات، بکرے کی کلیجی سونا یا زہر، آج یہ ہے ہمارا موضوع اور حقیقت جان کر آپ حیران اور اسٹانش رہ جائیں گے۔ عید الاضحیٰ قربانی ہر گھر میں تقریباً، اور جب قربانی ہوتی ہے تو کلیجی نہ پکے یہ نہیں ہو سکتا۔ بٹ کوشچن ارائزز ہیئر کہ کلیجی واقعی طاقت کا خزانہ ہے یا یہ کولیسٹرول کا ایٹم بم ہے؟ تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ Health TV سے آپ کو بتاؤں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میرے ساتھ بندے رہیں تاکہ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ روشنی ڈال سکوں۔ کیا یہ دل کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا فائدہ مند، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کلیجی کتنی کھانی چاہیے، اس کے فائدے نقصان سب کا احاطہ ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ AJ Health TV سے میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام صرف اور صرف ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا جونیئر ڈاکٹرز کے لیے ہے۔ پیشنٹ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ کلیجی کتنی کھانی چاہیے بزرگوں کو، بچوں کو اور نوجوان لوگوں کو، خواتین کو؟ بالکل بتاؤں گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور مور دین انفارمیٹیو ہے۔ آپ کو تقریباً سارا مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ خواتین میں آئرن کی کمی، 30% پاکستانی خواتین آئرن ڈیفیشنسی کا شکار رہتی ہیں کسی نہ کسی طرح، اور اوبیسلی وہ خون کی کمی کا شکار یعنی کہ انیمیا کے مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تھوڑے سے سینسس میں بات کر لیتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کیا کہتی ہے۔ اس کے مطابق دنیا میں اربوں انسان ایسے ہیں جو کہ خون کی کمی کا شکار ہیں اور آئرن کی ڈیفیشنسی کا شکار ہے، جبکہ پاکستان میں بھی بہت ساری خواتین اور بچوں میں خون کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جیسے CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا HB لیول جو ہے وہ کم ہے۔ کمزوری، چکر آنا، سانس پھولنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا اور جنسی طاقت میں کمی، مردوں کی بات ہو رہی ہے ابھی، تو یہ ساری علامات ہیں جو کہ آئرن ڈیفیشنسی اور خون کی کمی کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں۔ اور کلیجی ایک سپر فوڈ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہاں پہ کلیجی کو ہم سپر فوڈ بھی کہتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کلیجی ہوتی کیا ہے۔ دوستو، کلیجی دراصل جانور کا جو لیور ہے، جس کو ہم جگر کہتے ہیں، یہ وہ والا جگر نہیں ہے میں مائی جانو جگر، یہ لیور ہے، یہ مطلب اس کو جگر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حیوانی جسم کا یا جانور کے جسم کا ایک بہت بڑا عضو ہے۔ اس کے کاموں میں شامل کیا ہے؟ اس کے کام ہے جو خون کو فلٹر کرنا، تمام خون کے فلٹر کرتے ہیں اور جسم سے زہریلے جو ٹاکسکس مٹیریلز ہوتے ہیں ان کو نکالنے کا کام جگر کا ہے، یعنی کہ ایک واچ مین کی طرف آپ کی گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وائٹامنز اور منرلز کو کنٹرول کرنا اور پھر اس کو ذخیرہ کرنا، غذائی ضرورت کے مطابق جسم کو دینا اور اس کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا، یہ جگر کی کارکردگی ہے اور یہ اس کا فنکشن ہے، اس نے کرنا ہے۔ the جگر has been paid for that، یعنی کہ اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ ایک میں آپ کو ویسے کروڈ مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو غذائی ماہرین کہتے ہیں کلیجی کو وہ نیوٹرنٹ پاور ہاؤس کہتے ہیں، کہ یہ کلیجی جو ہے یہ غذا کا ذخیرہ کرنے کا پاور ہاؤس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلیجی میں وہ کون سے اجزاء شامل ہیں جن کی بدولت اس کو ہم پاور ہاؤس کہتے ہیں۔ وائٹامن A آنکھوں کے لیے بہترین، وائٹامن B12 بہترین نصاب کے لیے، کمزوری کے لیے، فولک ایسڈ اس میں موجود ہوتا ہے، آئرن اس میں موجود ہوتا ہے، زنک اس میں موجود ہوتا ہے، کاپر اس میں موجود ہوتا ہے، اور سیلیشیم یا سیلینیم اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہائی کوالٹی پروٹین، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ قدرتی سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے جگر۔ آپ کا جگر نہیں، جانور کا جگر، کلیجی۔ تو کلیجی جو ہے نا یہ حیران کن فائدے کے موجود ہے۔ پہلا فائدہ خون کی کمی میں مددگار ہے۔ اگر آپ کا پیشنٹ خون کی کمی کا شکار ہے تو آپ اس کو کمی کو کلیجی سے دور کر سکتے ہیں۔ کلیجی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، خزانہ ہے، پاور ہاؤس ہے۔ یہ HB لیول، اگر آپ CBC کروائیں اور HB لیول کم ہو تو ہیموگلوبن بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جو خون کی کمی کے افراد ہیں وہ شکار ہیں
ان میں یہ غذا محفوظ اور مفید سمجھی جاتی ہے۔ انسٹنٹ انرجی، یعنی کہ وہ انسٹنٹ انرجی ڈرنک ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ انسٹنٹ انرجی دیتی ہے، فوری طور پر توانائی دیتی ہے۔ کلیجی کھانے کے بعد جسم میں فوری توانائی ملتی ہے اور بندہ توانا محسوس کرتا ہے، اور کمزوری اور نکاہت جو محسوس ہوتی تھی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایسے افراد میں جن کو کمزوری ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ برین، نروس سسٹم میں بڑا اچھا کام کرتی ہیں، ان کے اعصاب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وائٹامن B12 میں آلریڈی اوپر بتا چکا ہوں کہ اعصابی نظام کو، جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے، اس کو مضبوط بناتی ہے۔ یادداشت تیز کرتی ہے، اخروٹ بھی تیز کرتا ہے، اخروٹ بھی کبھی بھی کھا لیا کریں، اور یادداشت کی کارکردگی بہتر بناتی ہیں۔ آنکھوں کے لیے وائٹامن A آلریڈی میں اوپر بتا چکا ہوں، بہت مفید ہے، صحت کے لیے نہایت اہم ہے، وائٹامن A کا خزانہ ہے۔ رات کو جن لوگوں کو کم نظر آتا ہے میری طرح، ان کو یہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری اور رات کی جو بینائی ہے، بینائی کو ایک تو یہ امپروو کرتی ہے، اور اگر اس میں کمی ہے تو اس کو امپروو کرتی ہے، اور اس کو کم نہیں ہونے دیتی۔ سب سے بڑی چیز جو انسانی جسم میں موجود ہوتی ہے وہ امیونٹی کو بہترین بناتی ہے، کیونکہ اس میں زنک، سیلینیم اور دیگر منرلز جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور اگر کوئی جسم کہہ رہا کوئی دشمن اٹیک کر دے آپ کے جسم پر، یعنی کہ کوئی مطلب بایوٹکس اٹیک کر دے یا جرمز اٹیک کر دے، تو یہ اس کا ڈیفنس کرتے ہیں، کیونکہ دفاعی نظام کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ میں نے کلیجی کھائی تو معدہ خراب ہو گیا اور مجھے چکر آ رہے ہیں اور میرا پیٹ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، متلی آ رہی ہے، چکر آ رہے ہیں۔ تو بھائی جان، مسئلہ جو ہے وہ کلیجی کھانے کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے کلیجی کو اعتدال یا ماڈریٹ کوانٹٹی سے زیادہ کھانے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہر چیز جو ہے اپنے مرکز سے جب نکلتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر برائی ہی ہوتی ہے، اور وہ پھر نقصان دہی ہوتی ہے۔ اب سوال کہ کلیجی میں کولیسٹرول موجود ہوتا ہے، بالکل موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک صحت مند انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا لیپڈ پروفائل آؤٹ ہے اور اس کو دل کے عوارض ہیں، گردوں کے مسائل ہیں اور دوسرے تیسرے مسائل ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ دل کے مریض ہو گئے، مطلب ہائی کولیسٹرول والے جو مریض ہو گئے، وہ کھائیں گے تو ظاہر ہے کولیسٹرول بڑھے گا، اور جو فیٹی لیور کے پیشنٹس ہیں تو ان میں تو نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کھانا ہے تو اپنے مالج کے مشورے سے ایک کنٹرول کوانٹٹی میں آپ تھوڑا بہت اگر وہ اجازت دیں تو کھا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کولیسٹرول اس میں موجود ہے۔ لیکن پوائنٹ ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اگر آپ ایک ماڈریٹ کوانٹٹی کو، متوازن غذا کی جگہ آپ اس کو حلالہ کھانا سٹارٹ کر دیں گے، کلو کے کلو کھانے سٹارٹ کر دیں گے، تو پھر آپ کو متلی بھی آئے گی، آپ کا پیٹ بھی خراب ہوگا، چکر بھی اوبسلی آئیں گے، اور معدہ بھی اشاں اشاں کرے گا۔ اور وائٹامن A کی جب زیادتی ہوتی ہے تو پھر ایک تو وائٹامن A کی زیادتی ہو جائے گی، اور یورک ایسڈ بھی بڑھے گا، آپ کو گوڑ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اور اوبیسلی جو کولیسٹرول ہے وہ بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک اشتہار تھا ٹی وی پہ میزان گھی والوں کا کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، تو میزان ترازو تول کے کریں، تو وزن رکھیں، ایک بیلنس کوانٹٹی میں کھائیں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا پرابلم۔ کوانٹٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صحت مند بچے 50 سے 75 گرام ہفتے میں ایک مرتبہ کھا لیں تو یہ ان کے لیے سونا ہے، اس سے زیادہ کھائیں گے تو زہر ہو سکتا ہے۔ جوان اور صحت مند افراد 100 گرام سے 150 گرام ہفتے میں ایک مرتبہ کھائیں، بہترین سپر پاور ہے، مزہ آئے گا ان کو اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ بزرگ جو میری طرح بوڑھے حضرات ہیں وہ 75 سے 100 گرام ہفتے میں ایک مرتبہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ان مریضوں کے لیے ایک ایڈوائزری بھی موجود ہے، اور ظاہر میں اوپر بھی بتا چکا ہوں کہ جو دل کے مریض ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشاورت سے کھائیں تو ان کو مزہ آئے گا۔ اچھا، کلیجی پکانے کا صحیح طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اصل راز اسی میں چھپا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کلیجی، یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کلیجی کو سونا بنانا ہے یا اس کو زہر بنانا ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ بہت زیادہ گھی استعمال نہیں کرنا، بہت زیادہ تیل استعمال نہیں کرنا، بس ایک تھوڑا سا آپ استعمال کر لیں، بار بار اس کو تلنا نہیں ہے اور جلانا نہیں ہے۔ تو
فائد ہو سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ چیزیں نہ آپ نے کنٹرول کی تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کو ہلکی آنچ دھیرے دھیرے ہلکے آنچ پہ پکائیں. کم تیل کا استعمال کریں. تازہ مسالے ڈالنے ہیں اور مناسب پکائی ظاہر ہے. اور کلیجی کے ساتھ جب ہم کلیجی کھاتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے ساتھ آپ نے سلاد ضرور کھانا ہے. دہی، جس کو ہم دہی یا رائتا کہہ لیں، یہ آپ ضرور لیں گے. لیمو اگر ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، ہاضمہ بہترین رہے گا. سبزیاں کوئی ساتھ میں کوئی بھنڈی اور کوئی شلجم وغیرہ ضرور استعمال کریں. اور اس طرح یہ ہاضمے کو بہتر بنائے گا اور غذائیت کے جذب ہونے میں مددگار ثابت ہوگا. تھوڑا سا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سورہ الاعراف کا ایک ترجمہ میں اس آیت کا کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. سورہ الاعراف کی میں نے یہ آیت آپ کو کوٹ کی ہے. تو اعتدال پسندی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. تو اعتدال میں رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اعتدال سے باہر جائیں گے تو مسئلے مسائل ہیں. یہاں پہ حضرت علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بدن کو زندہ رکھنا ہے تو حرکت میں رہو ہر دم. بدن کو زندہ رکھنا ہے تو حرکت میں رہو ہر دم، کہ جمود زندگی سے موت پیدا ہو ہی جاتی ہے. یعنی کہ آپ سیڈنٹری لائف گزاریں گے، حرکت برکت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی. اگر آپ کو کلیجی زیادہ کھانے سے مسئلے مسائل ہو جائیں، گیس، متلی، چکر، جس کو موٹائگو بھی کہتے ہیں، تو نکس وامیکا 30 میں اور کاربوویج 30 میں استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میڈیسن آپ کو فوراً ریلیف دیں گی، اور یہ جو ٹائگو، چکر اور اس قسم کے مسئلے آ رہے ہیں، یہ معدہ خراب ہو گیا، یہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا. میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامات بتائیں دعا پوچھیں. اس کو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں، نام سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیں علامات بھجواتے ہیں، ہم آپ اس کا لنک بھجواتے ہیں اور آپ اس کو جوائن کر لیتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو 0322441644 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے رابطہ کرنے کے بعد میں آپ کو لنک بھجوا دوں گا، آپ اس کو کلک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا گروپ جوائن کر لیں. تھینک یو ویری مچ. آج تک اتنا ہی. میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.